السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نحوست، ٹھیک ہے، کہ نحوست کا شکار ہیں، فلانے بابا نے بتایا کہ نحوست کا شکار ہیں، فلانے نے بتایا کہ نحوست سے شکار ہیں، خاندان میں ایک آنٹی ہیں بڑی حجن بی بی ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ نحوست بہت ہے۔ تو بھائی آپ کو جس نے بھی بتایا ہو تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جو بتاتا وہ علاج بھی کر دے، ہے نا۔ بتا کے قوم کو پریشان کر دیا جاتا ہے، قوم کو مزید وسوسے میں ڈال دیا جاتا ہے، مزید وہمی کر دیا جاتا ہے اور علاج ہو نہیں رہا۔ تو سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ خون کا بہنا سب سے بڑی چیز ہے نا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا سودا کر دیا آپ سے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ دیکھو اللہ کیا بات کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو خوشخبری ہو کہ ان کی جان اور مال کو ہم نے خرید لیا، اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ یہ آیت سمجھ میں آ جائے، خدا کی قسم زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے زندگی بہت زبردست ہو جائے گی۔ اللہ سے ڈائریکٹ ڈیل، ڈائریکٹ بزنس اور ڈائریکٹ لینے کا طریقہ آ جائے گا۔ ایک آیت سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک تو بات تو میں نے کہہ دی، اور اگر آپ کو شوق چڑھ جائے، شوق پیدا ہو جائے، تو آپ کے جو بھی عالم ہوں، مفتی صاحب ہوں، حضرت ہوں، آپ کے ہوں، آپ کو ان پر اعتبار ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کی جس بھی آپ فرقے کے ہیں، مسلک کے ہیں، اسی کے ایسے عالم ہوں جن پر آپ کو اعتبار ہو، آپ کو دلی طور پر ان کا ادب کرتے ہوں، تو ان سے جا کے اس آیت کی تشریح کرا لیں تو زندگی ویسی بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھو خون کی اہمیت کو، دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنے وعدے کے مطابق سب کچھ دے دوں گا، تو پھر اور بھی کوئی خواہش رہے گی آپ کی؟ تو نبی پاک نے کیا فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ ہاں یا اللہ، کہ بار بار تیری راہ میں زندہ کیا جاؤں، مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ خون کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ پوری دنیا کے دیگر مذاہب میں دیکھ لیں کہ سب سے بڑا جو بلیدان ہوتا ہے، قربانی جو ہوتی ہے، وہ خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا۔ کہیں بلی دی جاتی، کہیں چرنوں میں خون بہایا جاتا ہے، کہیں جناب علی آپ نے وہ دریائے نیل دیکھا تھا کہ وہاں بھی خون کی بلی ڈالی جا رہی تھی، خون گرایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا، بلی دی جاتی تھی وہاں پہ خون کی۔ تو اسی طریقے سے خون کی اہمیت کو اگر آپ سمجھ لیں کہ خون کیا چیز ہے، تو پھر اب آپ آ جائیے لائن پر۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ 2 دن ہوتے ہیں آپ کے پاس، ایک ہفتے کا دن اور ایک منگل کا دن، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان 2 دنوں میں سے کسی ایک دن، اور خاص کر ان 2 میں بھی ایک خاص دن ہوتا ہے، وہ ہے منگل کا دن، ٹھیک ہے۔ منگل کے دن اگر آپ نے خون گرا دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کوئی بھی آپ جانور لے آئے، وہ بکرا ہے یا بکری ہے یا کچھ نہیں تو مرغی ہے، چوزا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ گھر پہ لے آئے، آپ نے پلاسٹک بچھایا اور بسم اللہ اللہ اکبر، یہ زور کانسنٹریٹ رکھیے گا اس کے اوپر، بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا بلند آواز سے اور ذرا زیادہ تعداد میں آپ نے پڑھ کے پھیر دیا، ٹھیک ہے، ذبیحہ کر دیا۔ تو ذبیحہ کرنے کے بعد اس کو پکڑے رہیں جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کے پاس مرغی والوں کی طرح ڈرم تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو فوراً آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، نہ پورے گھر میں خون کے چھینٹے لگ جائیں گے، اور گھر کے اندر ذبیحہ ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ اور آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ذبیحہ کیا ہے نا، حلال کیا ہے نا اس کو، تو مرضی آدھے گھنٹے بعد اس جانور کو آپ کھا لیں، دھو کے، بنا کے، پکا کے، لیکن وہ جو پلاسٹک بچھایا تھا جس میں خون گرا ہے، اس کو بڑی احتیاط سے لپیٹ کے، تہہ کر کے، عزت اہتمام کے ساتھ کسی جھاڑی میں ڈال کے آ جائیے گا، بے شک وہ کیکر کی جھاڑیاں کیوں نہ ہو، کوئی ویران پار کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بس یہ کر لیجئے گا ہر منگل کو، ٹھیک ہے۔ منگل کے دن خون بہانا اتنا بہترین افضل ترین عمل ہے، اتنا افضل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن پاکستان میں منگل کو ذبیحے پر پابندی ہے۔ آقاؤں نے کیوں پابندی لگا دی وہ جانے، حکومت جانے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے، عوام کا بھلا ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں ہر منگل کو کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ذبیحہ کر لیا اور خون بہہ گیا پلاسٹک پہ، اور پھر آپ نے وہ جانور بنا کے کھا لیا، اور آپ کو اللہ نے دیا ہے تو وہ جانور کسی کو صدقہ دے دیں، وہ جانور بھی وہ ڈال دیں وہاں پہ جھاڑیوں پہ، لیکن نہیں تو بے شک وہ جانور آپ کھا لیں، لیکن یہ کہ خون جو تھیلی پہ گرا تھا پلاسٹک پہ، وہ آپ لپیٹ کے عزت احترام سے وہ جھاڑی میں ڈالایا کریں۔ یقین کریں چند منگل، ویسا میں تو کہتا ہوں کہ پوری زندگی اس عمل کو کرتے رہیں، لیکن چند منگل کرنے کے بعد جو ہے آپ کے گھر سے، آپ کے گھر کے تمام افراد سے
ٹھیک ہے نا، آپ میاں بیوی ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کے گھر میں ناچاقی ہو، نحوست ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، بے برکتی ہو، تو یہ ساری چیزیں جو نحوست پر کاؤنٹ ہو جاتی ہیں، نحوست اس پر کانسنٹریٹ کرتی ہے، وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی آپ کے گھر سے، آپ کی ذات سے، آپ کے وجود سے، ٹھیک ہے؟ اور گھر آپ کا اللہ کرے گا خوشحال ہو جائے گا، اللہ عافیت میں اضافہ کر دے گا، اللہ برکت میں اضافہ کر دے گا، اللہ خیر میں اضافہ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا پازیٹیو بڑھ جائے گا، آپ کا لائف پازیٹیو، آپ کا انر پازیٹیو، آپ کا ہوم پازیٹیو، آپ کا فیملی پازیٹیو جو ہے وہ اس سے بڑھ جائے گا، اور اس تمام سیکٹر میں جو نیگیٹو آتے ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بتایا وہ بہت آسان ترین طریقہ ہے، کیونکہ مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ ضرور کر لیجئے، اللہ دل مطمئن کر دے، کلیجہ خوش کر دے، تو چند منگل کی پابندی کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔